اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ انتہائی ہمارا ایک اہم عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لہٰذا اس کو غور سے سمجھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ ما کا معنی ہے نہیں، کانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احدن کسی کے بھی، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن اور لیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ وہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخر پہ آنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر شے کو جاننے والا، ہر چیز اس کے علم میں ہے اور وہ ہر ایک شے کو جانتا ہے۔ وکانا، اور ہے اللہ، بکل شیء، ہر ایک چیز کے ساتھ، علیمن، اس کی خبر رکھنے والا، اس کا علم رکھنے والا، اس کو جاننے والا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا، اور یہ سعادت اور فضیلت عطا فرمائی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی دوسرا پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، مگر وہ اپنے زمانے میں پہلے پیدا ہو چکے، ان کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ رسول بھی ہوں گے اور امتی کی حیثیت سے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاظ کے بازار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھیں، ان کے زیور کے عوض خریدا تھا، اور بعد میں ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے شدید محبت فرمایا کرتے تھے، والدین سے بڑھ کر ان سے شفقت فرمایا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت زید بن حارثہ کی آپس میں جو محبت تھی، تو لوگ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تصور کرتے تھے، بلکہ حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارتے تھے۔ تو وقت گزرتا گیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی کے بارے میں سوچا، اور اپنی پھپھو زاد حضرت زینب بنت جاحش، حضرت امیمہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان تھیں، ان کی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کے لیے پوچھا۔ تو حضرت زینب کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور یہ حکم نازل فرما دیا کہ جا کے اہل ایمان کو بتا دو کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے میں، کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، تو کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی مومن مرد کو یا مومن عورت کو، کہ وہ اس فیصلے کو بدلیں۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول چاہ رہا ہے کہ حضرت زینب کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے، تو پھر اب کوئی اس کے اندر دوسری رائے یا کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ بات حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنی، تو انہوں نے اس بات پہ جو ہے نا وہ اتفاق کیا، اور پھر یہ شادی ہو گئی۔ شادی کچھ عرصہ یہ چلتی رہی، لیکن حضرت زینب چونکہ دل سے حضرت زید، جو کہ ایک غلامی کی زندگی سے باہر آئے تھے، جن کو آزاد کیا گیا تھا، تو دل میں وہی تھا کہ ایک غلام کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، تو حضرت زینب جو ہیں وہ ان کے ساتھ، ان کا رویہ بڑا سخت تھا، زبان بڑی سخت استعمال کرتی تھیں،
یہاں تک کہ ایک دن حضرت زید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر شکایت کی کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب جو ہیں وہ بڑی زبان چلاتی ہیں اور میں ان کی زبان کی سختی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ان کو اپنے پاس ہی رکھو۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دی، اور بعد میں جب عدت گزر گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دیا ہے۔ یہ واحد نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش سے فرمایا، جس کے گواہ حضرت جبریل امین ہوئے، اور خود اللہ تعالیٰ یہ نکاح فرمانے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کی یہ شادی جو آپ کی پھوپھو زاد جو ہے نا حضرت زینب جو تھیں، جن سے یہ نکاح کیا گیا، جو کہ آپ کے خاندان ہی سے تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح فرمایا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بھی یہ فضیلت ہے۔ اور اکثر آپ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ایک تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، اور میرا قربت کا ایک تعلق ہے، میں قریبی رشتہ دار ہوں، سب سے زیادہ قربت کا جو تعلق ہے وہ میرا ہے۔ دوسرا، میرا آسمان پہ نکاح کیا گیا، مجھے یہ بھی فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میرا عورتوں کے نکاح حق مہر کے بدلے ہوتے ہیں، لیکن میرا نکاح حق مہر کے بدلے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے اوپر انعام ہوا ہے۔ اور لوگوں کے گواہ ان کے ولی ہوتے ہیں، ان کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، میرے گواہ حضرت جبریل امین ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت حضرت زینب بنت جحش کو عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ یہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی کو طلاق دلوا کر خود ان سے شادی کر لی ہے۔ تو بہت سارے جو منافقین تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی، جو بیٹے ہوئے، وہ بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حقیقی بیٹا کوئی بھی دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بچپن میں ہی واپس بلا لیا اور وہ باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ ہیں، زید بن محمد نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے اب کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کی جو اولاد ہوئی وہ دنیا سے چلی گئی ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر یہ آخری نبی نہ ہوتے تو ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھتا، جب وہ چلے گئے ہیں تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ روایت ہے، حدیث پاک کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے اور اسے مکمل کر دے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، میں آیا تو اس اینٹ کو مکمل کر دیا، یعنی وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب میرے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے آدمی جیسی ہے جو گھر بنائے، اسے مکمل کر دے اور اسے اچھا اور خوبصورت بنائے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، جو بھی اس گھر میں داخل ہوا اسے دیکھے اور کہے بڑا اچھا گھر ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہے، کاش کہ یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اینٹ کی جگہ ہوں، مجھ پر انبیاء کو ختم کیا گیا ہے، یہ سلسلہ ختم ہوا، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک اور روایت حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعہ ترمذی کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اور میری مثال اس آدمی جیسی ہے جو گھر بنائے، اسے حسین و جمیل اور مکمل کرے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، وہ اینٹ اس جگہ نہ رکھے، لوگ اس عمارت کے ارد گرد چکر لگانے لگیں اور اسے خوش ہوں اور کہیں کاش اس جگہ بھی اینٹ اگر ہوتی تو کیا ہی خوبصورت عمارت ہوتی۔ میں انبیاء میں اس اینٹ کی جگہ آیا ہوں، یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول دنیا میں تشریف لائے، اور ان میں سب سے آخر اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہمارے آقا و مولا ہیں، حضور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، یعنی 30 جھوٹے نبی آئیں گے، جن میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو آج کل نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے مسیلمہ کذاب ایک عورت تھی، اور سجا نامی عورت تھی، اور اس کے علاوہ اسود نامی جو ہے نا ایک آدمی تھا، اور بہت سارے یہ مرزا قادیانی کانا جو انڈیا میں پیدا ہوا ہے بغیرت، اور اس کے علاوہ اور پچھلے دنوں میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا جس کو میڈیا کے اوپر بھی لانچ کیا گیا، وہ اپنے آپ کو مسیح موعود اور خاتم النبیین اور نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے جھوٹے شعبدے باز نبی آئیں گے، مگر وہ سب جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اس کی پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میرے بعد 30 چول اور جھوٹے قسم کے نبی آئیں گے، جو گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ لیکن یاد رکھو اور یہ ایمان اس کے اوپر لاؤ کہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آسمان کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، ہدایت کی کتاب مکمل آ چکی ہے، اب کسی قسم کی دیگر تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تبلیغ کی ضرورت ہے، تو لہٰذا قرآن کی ہی تبلیغ ہوگی، قرآن و سنت کے اوپر ہی عمل ہوگا، اور اس کے سوا اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین قبول کرتا ہے یا اس سے کوئی اور شاخ نکالتا ہے یا کوئی نبی بننے کی کوشش کرتا ہے تو سراسر جھوٹا ہے اور جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور کل کائنات کی لعنت ہے۔ جو اب کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں یا حضرت امام مہدی کے روپ میں کوئی آگے جھوٹ بولتا ہے، تو حضرت امام مہدی جو ہیں وہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے اور وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ بہرحال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت اہم حدیث ہے، امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو حضرت حذیفہ کی سند سے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 27 دجال اور کذاب ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پہلے تو عورت نبی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے، سب آدمی تھے، ان میں کوئی بھی عورت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف آسمان سے وحی نازل فرماتا ہے۔ اور نبی کے لیے یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیں کہ کوئی رسول یا نبی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ آسمان سے اس کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہو اور وحی لانے والے فرشتے حضرت جبریل امین ہوں، تو وہ تو سلسلہ ختم ہوا، نہ آسمان سے وحی کا اب آنا ہوگا کسی زمانے میں۔ تو لہٰذا ایسی بکواسات جو لوگ کرتے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس عزت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ
برسر پیکار رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس کہا گیا صلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تو نے خاتم الانبیاء کہہ دیا تو تیرے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، اگر وہ تشریف لائیں تو ایک اعتبار سے پہلے اور ایک اعتبار سے بعد میں ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے بھی نبی ہو چکے ہیں، اب دوبارہ ان کا دنیا میں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، بلکہ خاتم النبیین ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے اور صحیح احادیث سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور حضرت زید بن حارثہ ہیں، زید بن محمد نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی تو حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر 3 بچے تھے جو کہ بچپن میں وصال کر گئے، اور ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا، جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو شیر خواری کے زمانے میں ہی وصال فرما گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و علیہن، یہ 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 3 کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 6 ماہ بعد ہوا۔ تو لہذا خاتم النبیین سے مراد نبوت کا خاتمہ ہے، نبوت کے اوپر مہر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بالاتفاق آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا، کوئی دوسری شریعت نہیں ہوگی، قیامت تک صرف قرآن ہی واحد سچی اور لاریب کتاب ہے، جس کی تعلیمات ابدی ہیں اور جس کی تعلیمات جو ہیں وہ مکمل ہیں، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس بات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا نبی سمجھیں۔ اور اس حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے، عمر بن خطاب ہوتے، لہذا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں ہی آخری نبی ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے اور بھی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، آج کل بھی لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں سے لے کر ان کو پالا ہوتا ہے، اور بعد میں جب ان کی شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنواتے ہیں، اسکولز اور کالجز میں ان کے نام لکھواتے ہیں تو ان کا باپ خود کو مینشن کرتے ہیں، تو یہ بہت ایک صریح غلطی ہے اور بہت کبیرہ گناہ ہے، بلکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی اپنی بہن سے اگر بچہ لیا ہوا ہے تو اگر وہ ان کو اپنے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، بیٹا وہ کسی کا ہے اور خود اس کا باپ بن رہے ہیں آپ کاغذوں میں، تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اگر بہن سے بیٹا لیا ہوا ہے تو کیا آپ بہن کے خامد بننا چاہ رہے ہیں؟ بیٹا تو اس کا ہے، باپ اس کا کوئی اور ہے، آپ خود کو اس کا باپ جو ہے نا وہ مینشن کر رہے ہیں، تو یہ بہت صریح ایک غلطی ہے جو اس زمانے میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ بھائی سے بیٹا لیا ہوا ہے تو بھی آپ باپ نہیں بن سکتے، بہن سے بیٹا لیا ہوا ہے تو بھی آپ اس کے باپ نہیں بن سکتے۔ اگر کسی سے بھی بیٹا لے کر آپ نے پالا ہوا ہے اور بچپن میں لیا تھا، اب جوان ہوا ہے، تو اس کو اپنے نام سے منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ صریح غلطی ہے اور سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، ادعوہم لآبائہم، اور ان کو تم ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو، یعنی جو لے پالک بیٹے ہیں ان کو ان کے باپ سے پکارا کرو، جیسے زید بن حارثہ زید بن محمد نہیں ہے، ہوا اقسط عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ جس کا بیٹا ہے اسی کے نام سے پکارا جائے۔ آج کل یہ لعنت پھر ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ
بیٹے لے کر کسی سے ان کو اپنی ولدیت دے دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد جو اپنی حقیقی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، کسی کی اولاد کو اس کا باپ بننا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر بندہ کوئی اپنا باپ بدلتا ہے یا اپنا نسب بدلتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ لہٰذا نہ نسب بدلنا چاہیے، نہ برادری بدلنی چاہیے، نہ ذات بدلنی چاہیے، اور نہ ہی باپ بدلنا چاہیے۔ باپ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں تھوڑی سی عقل دے، تھوڑا سا شعور دے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ کوئی ہماری اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے کہ جیسا ہم نے چاہا ویسا ہی دین بن گیا۔ دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی رسم، کوئی طریقہ، کوئی رواج وہ نہیں اپنایا جائے گا، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ سب زمانہ جاہلیت والے کام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہالت سے محفوظ رکھے اور علم کی روشنی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔